پہلا خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ہونا چاہیے، اور شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ ان کے ساتھ غلط ہوا ہے اور ان کی خلافت کے حق کو غصب کیا گیا ہے، اسی وجہ سے وہ لوگ تبرہ وغیرہ کرتے ہیں۔ اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، میں اس میں بڑی مختصر طور پہ اور بڑی جامع بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء اجلھا لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ایک ذرہ نہ جلدی ہوتی ہے نہ ایک ذرہ دیری ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اس بات کو اگر لوگوں نے سمجھ لیا نا تو ان کے دماغ سے یہ کنفیوژن ہی دور ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے سوال ہی ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی موت کا وقت مقرر کر دیا، اب آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خلفاء الراشدین المہدیین، حدیث کا ٹکڑا ہے کہ خلفائے راشدین ہدایت پر ہیں، اور آقا علیہ السلام نے ان کی اتباع کا حکم دیا کہ یہ ہدایت پر ہیں اور ان کی اتباع کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری سنت کو مضبوطی سے تھامو، علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور جو خلفائے راشدین ہیں یہ ہدایت پر ہیں، ان کی سنت کو مضبوطی سے تھامو۔ اب اچھی طرح سے جو عربی دان لوگ ہیں، جو علماء ہیں، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ خلیفہ کی جمع ہے خلفاء، اور جمع کا جو اطلاق ہوگا وہ دو سے زائد پر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جمع کا جو لفظ ہے خلفاء، یہ بتا رہا ہے کہ دو سے زائد کی بات یہاں پر ہو رہی ہے، یعنی آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ دو سے زیادہ لوگوں کے بارے میں یہاں پر بات کر رہے ہیں۔ زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں، دو کم از کم تین، کم سے کم تین۔ تو یہاں سے یہ چیز تو کلیئر ہو گئی۔ اب دوسری طرف ایک اور حدیث موجود ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جو خلافت رہے گی اسی طرز پر جس پر میں ہوں، وہ 30 سال تک رہے گی۔ یہ کتابوں کے اندر ملتا ہے حدیث کی، اور اس کو بڑا لوگ دلیل بھی بناتے ہیں اس حدیث کو کہ میرے بعد جو خلافت رہے گی وہ 30 سال رہے گی۔ اب آپ یہ بتائیے سامعین حضرات، السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور خدا کے فضل کرم سے ہم سب بھی خیریت سے ہیں۔ تو دوستو، جیسا کہ ابھی آپ نے ایک ویڈیو ملاحظہ کی ہوگی، یہ ایک صاحب یعنی کہ سنی اہل والجماعت سے ہی ہیں، مولوی صاحب، اور ان سے جو سامنے والے بندے نے سوال کیا ہے خلفائے راشد کے حوالے سے کہ بھائی ایک بہت بڑا طبقہ جو مانتا ہے اور کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی پہلے خلیفہ ہونے چاہیے تھے، اور ایک طبقہ جو ہے وہ ان کو خلیفہ نہیں مانتا ہے۔ تو اب انہوں نے جو ترک دیا ہے کہ ہر کسی کی موت کا وقت مقرر ہے، بے شک اس میں کسی کو کوئی شک نہیں، اور انہوں نے قرآن کا حوالہ دیا، لیکن قرآن کے اندر ایک آیت اور بھی تو موجود ہے جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میرے شہیدوں کو مردہ نہ کہو، وہ تو اصل میں زندہ ہیں اور میری طرف سے رزق بھی پاتے ہیں۔ تو دوستو، شہادت کے بعد جو اس نے رزق کا وعدہ کیا ہے اور رزق دیتا ہے، وہ کون سا رزق دیتا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ یعنی کہ ہم اگر یہ کہیں کہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں ہم وہی دیتا ہوگا، تو یہ، اور یا دوسرا تو یہ ہمارے لیے کہنا غلط ہوگا، کیونکہ شہیدوں کا کون سا رزق ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر رزق تو دیتا ہے نا۔ تو رزق کیوں دیتا ہے، اس کی وجہ جاننے کی کبھی کوشش کی؟ یعنی کہ جو ویسی طبعی موت مرتا ہے انسان کوئی بھی، تو دوستو جو طبعی موت مر جاتا ہے اس کے لیے تو نہیں وعدہ کیا نا کہ وہ میری طرف سے رزق بھی پاتے ہیں، تو اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی۔ یہ وجہ کبھی سمجھنے کی کوشش کی؟ اس وجہ کو جانیے پہلے۔ تو دوستو، جس طرح سے شہیدوں کے لیے اس نے وعدہ کیا ہے، وعدہ فرمایا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ان کو مردہ نہ کہو، وہ تو میری طرف سے رزق پاتے ہیں، تو دوستو کبھی اس چیز پر غور کیا؟ جی نہیں، آپ ان چیزوں پر غور نہیں کرو گے۔ دیکھیے، آپ جو ہے بزرگی کا، عمر کا ایک واسطہ دے کر، یا ان کے ایک رات یا 3 رات ساتھ رہنے کا حوالہ دے کر، یعنی غار ہیرا میں آپ کے ساتھ رہے، تو اس لیے ان کو یار غار کہتے ہو، اور مولا امام علی علیہ السلام سے بھی افضل بتاتے ہو۔ دوستو، میرا سوال صرف اتنا ہے ان عالم دین سے، ان مولوی صاحب سے،
کہ आपने जो ये हवाला दिया कि अगर हजरत अली पहले खलीफा बन जाते तो फिर इनको कैसे मौका मिलता, यानी अबू बकर सिद्दीक कैसे खलीफा बनते, उमर फारूक कैसे बनते, उस्मान कैसे बनते। तो दोस्तों, अगर आपका नज़रिया ये है कि साहब ये तो सबसे अफजल हैं, मौला अली से अफजल हैं, तो इसलिए इनका भी खलीफा बनना ज़रूरी था, और जैसा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे खुलफाए राशिदीन हिदायत पर हैं और इनकी इत्तबा करना। तो दोस्तों, अब इससे हम कौन से खुलफाए राशिद लें? यानी आपने तो 30 साल की मुद्दत पूरी करके ये बता दिया कि इन 30 सालों में जो लोग हैं ये खुलफाए राशिद यही हैं, उससे आगे कोई खिलाफत ही नहीं है। तो क्या क़यामत तक ये खिलाफत जो अंबियाओं की विरासत होती है या अंबियाओं के बाद उनका वली होता है, तो क्या ये खिलाफत यही मुनक़ते हो जाती है? इससे आगे फिर खिलाफत ही नहीं चली। तो फिर हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आपने क्यों फरमाया कि मेरे 12 खुलफा होंगे और 12वें का नाम मेरे नाम पर होगा? तो इससे हम क्या ताबीर निकालें, इन 5 खुलफाए राशिद की या इन 12 इमामों की? दोस्तों, जहां आप जो है कुछ अरसे साथ रहने पर आप अफजलियत मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम से भी बढ़ा देते हो, तो मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम की इतनी रातें, इतने दिन जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजरे हैं, तो उनकी क्या कोई अहमियत नहीं है? यानी जब से आप पैदा हुए और जब तलक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात रहे, जब तलक तो मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल कैसे भूल जाते हो? मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम की तो इतने फ़ज़ाइल हैं कि बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। अब देखिए दोस्तों, ये बुग़्ज़ नहीं तो और क्या है, ये नफ़रत नहीं तो क्या है अहले बैत से। यानी जिसको बनाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खुलफा नहीं, खलीफा नहीं। जिसको बनाए अवाम वो खुलफा हैं, खुलफाए राशिदीन हैं, शेखैन हैं। दोस्तों, हमारा मकसद कतई किसी की दिलादारी करने का नहीं है। हमारा तो मकसद सिर्फ इतना है कि अगर 3 रात गारे हीरा में साथ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रह जाएं, तो वो मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम से ज़्यादा अफजल हो जाते हैं। और अगर मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम क़त्ल की रात आपके बिस्तर पे सोएं, जहाँ चारों तरफ तलवारें ही तलवारें लहरा रही हैं, और किसी भी वक्त आपके पास कोई भी तलवार लेकर आ सकता है, कोई भी कत्ल कर सकता है, तो दोस्तों, जो इतने खतरों से खेले, जो तलवारों के साए में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह अपने आप को लेटा दे, सो जाए, तो क्या उसकी अफजलियत कम है? जबकि एक सगा भाई भी अगर उसकी जान खतरे में है और वो अपने सगे भाई से कहे, भाई तू मेरी जगह यहाँ रुक जा, क्योंकि ये लोग मुझे कत्ल करने आ रहे हैं, तो भाई मैं अपनी जान बचा लूँ और तू अपनी जान दे दे। सगा भाई भी एक बार को मना कर दे, कहे भाई तुझे ही अपनी जान प्यारी है क्या, मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? तो दोस्तों, जो ऐसे वक्त में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर आपके बिस्तर पर सोए, तो क्या उसकी फजीलत बड़ी नहीं है? और जो जंगे खंदक में जो वो पहलवान ललकार रहा है बार बार और कह रहा है कि ऐ मुसलमानों,
میں نے سنا ہے کہ تمہارے ہاتھ سے اگر کوئی مر جائے تو وہ جہنم چلا جاتا ہے، اور تم اگر کسی کے ہاتھ سے یعنی کافر کے ہاتھ سے مارے جاؤ تو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو آؤ، کون ہے جنت میں جانے والا جو جنت کی تمنا رکھتا ہے؟ آئے میرے سامنے۔ تو دوستو، شہادت کا کیا ان کو نہیں معلوم تھا؟ شہادت کا درجہ کتنا بڑا ہے؟ تو دوستو، اس وقت جو ہے کیوں نہیں پہل کی؟ جس طرح خلافت میں پہل کی اس طرح وہاں پہل کیوں نہیں کی؟ ہمارا سوال تو صرف اتنا ہے۔ اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کاندھوں پر اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں تو کیا اس پہلوان کو قتل کرنے کی طاقت کیسے نہیں رکھتے؟ یعنی نبوت کا بوجھ جو مولا علی نہ اٹھا سکتے تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق اٹھا سکتے ہیں۔ تو دوستو، اس پہلوان کو قتل کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارا سوال تو صرف اتنا ہے کہ بات وہ کرو جو حق ہو۔ دوستو، ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم۔